إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ اور فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے انہ بکل شیء علیم بلا شبہ وہ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کی مختصر تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، خزانے جو زمین کے اندر ہوں یا آسمانوں میں ہوں، تمام قسم کے خزانوں کی چابیاں کنجیاں صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اسی کے پاس ہیں۔
اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وسیع کشادہ اور فراخ رزق عطا کرتا ہے اس کا امتحان لینے کے لیے کہ رزق کی فراخی اور کشادگی کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے یا رب کی ناشکری کرتا ہے، اور بندوں میں سے جس بندے کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو کم اور تنگ کر دیتا ہے، اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے کہ رزق کی کمی اور تنگی کی حالت میں میرا وہ بندہ صبر سے کام لیتا ہے یا پھر میرے فیصلے کے اوپر، میری تقدیر کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی ضرورتیں، مصلحتیں، جو کچھ ان کو چاہیے اور جو کچھ ان کے لیے مطلوب ہے، خالق کائنات کو ان تمام باتوں کا بخوبی علم ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت باسط بھی ہے اور ایک صفت قابض بھی ہے۔ باسط کا مطلب جیسے وہ رزاق ہے تو وہ رزق کو کشادہ بھی کر دیتا ہے، رزق کے اندر فراخی بھی کر دیتا ہے، اور قابض کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ رزاق ہے، رزاق کے رزق کے تمام خزانے یا ان کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، جیسے وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے ویسے ہی رزق کو وہ تنگ کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کیونکہ اسباب کے ساتھ بنائی ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے یا ہر کام کے اسباب رکھے ہیں، اسی طریقے سے خالق کائنات نے اس دنیا کے اندر رزق کے اندر کشادگی کے بھی کچھ اسباب رکھے ہیں، اور رزق میں تنگی اور کمی کے بھی اللہ رب العالمین نے کچھ اسباب بنائے ہیں۔ اس لیے ایک بندہ جب اس کو ان اسباب کی پہچان ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے ان اسباب اور ذرائع کے بارے میں، تو یقیناً پھر اس کے صبر و شکر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ رزق کے اندر تنگی کی جب بات ہوتی ہے تو رزق کے اندر تنگی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مختلف شکلوں اور صورتوں کے اندر انسان کے لیے پیدا ہوتی ہے، جن میں سے رزق کی تنگی کی ایک صورت مہنگائی کا سامنا کرنا ہے۔ اشیاء ضرورت، بندے کے ضروری استعمال کی اشیاء اور چیزیں اس کی دسترس اور پہنچ سے دور ہو جائیں اور ان کا حصول اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تنگی کی ایک شکل اور صورت ہوتی ہے، جس کو ہم نام دیتے ہیں مہنگائی کا۔ مہنگائی اس کے اگر ہم ملکی سطح پر دیکھیں، قومی سطح پر دیکھیں، عالمی سطح کے اوپر دیکھیں، اور ایک معیشت کے ماہر کے لحاظ سے یا معاشیات کے حساب سے دیکھیں تو اس کے ظاہری بہت سارے اسباب ہیں بھی اور ہو بھی سکتے ہیں، ان اسباب کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن مہنگائی کی جو اصل وجوہات ہیں، وہ جو حقیقی اسباب ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور جو اسباب مہنگائی کے، رزق کی تنگی کی اس صورت کے قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان کی طرف ہم توجہ دیں اور ان اسباب کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور یہ معاشی جو مشکلات ہیں، معاشی مسائل ہیں، اللہ رب العالمین ضرور ان کو دور فرما دے گا اور خالق کائنات ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ تو آج کے اس خطبے میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان اسباب کو اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جو مہنگائی کے اسباب شریعت نے بتائے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے اور کون سے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے
لوگوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور ان کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ نہ کرنا۔ جب ایک بندہ رب العالمین جس کو مال کی دولت عطا فرمائے، جب وہ اس مال کو روک لیتا ہے اور اس کے اوپر بخیل اور حریص بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین پھر اس کے رزق میں سے، اس کے مال میں سے، اس کی جائیداد میں سے، اس کی دولت میں سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ پھر اس رزق کے اندر فراخی کشادگی کی بجائے رب العالمین کی طرف سے تنگی اور کمی واقع ہوتی ہے۔ اور یہ آج کے دور کے اندر خاص طور پر اس وقت جو مہنگائی کا طوفان جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس مہنگائی کے طوفان کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ایک بار میں پھر عرض کرتا چلوں، ظاہری اسباب کی بات نہیں کر رہا میں، معاشی اسباب کی، عالمی اسباب سے ہٹ کر وہ اسباب اپنی جگہ پر صحیح ہوں گے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ حقیقی اسباب ہیں مہنگائی کے کہ جن کی وجہ سے مہنگائی کا ایک بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک اور بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں، جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آج بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسباب ہیں جو آپ نے بیان کیے، کافروں کے پاس تو بڑا مال ہے، کافروں کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کے لیے دنیا جنت ہے، ان کے لیے سب کچھ دنیا ہے، رب العالمین نے ان کے اوپر انعامات کی بارش بھی کرنی ہے، دنیا کا رزق، دنیا کے خزانے، ہر چیز کے دروازے اللہ نے کھول دیے ان کے اوپر، ان کی بات نہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مومن کی نظر سے دیکھیں کہ مہنگائی، رزق کے اندر تنگی اور اسی طرح سے رزق کی کشادگی، فراخی کا خاتمہ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس کی ایک وجہ ہمیں شریعت نے یہ بتائی ہے کہ جب اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ دلیل بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر، میرے پاس اور تو کوئی مال نہیں ہوتا ہے، صرف وہ مال ہوتا ہے جو میرے خاوند سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ تھوڑا بہت مجھے لا کر دے دیتے ہیں، کیا میں اس میں سے تھوڑا بہت خرچ کر سکتی ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ارضخی مستطاعتی، جتنا تمہاری استطاعت میں ہو تھوڑا بہت دو، خرچ کرو، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور مال کو روکو مت، اس کو بند مت کرو، اس کو اپنے پاس، اس کو محبوس مت کر لو، کیونکہ اگر تم اس کو روک لو گی، اپنی حیثیت استطاعت کے مطابق خرچ نہیں کرو گی، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر روک دے گا۔ اگر تم اس کو نہیں نکالو گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہاری مال کے معاملے میں مدد نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر روک دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور کیا آج اس وجہ اور سبب کو ختم کرنے کی طرف بھی آج مسلمانوں کی توجہ ہے؟ عالمی سطح کے اوپر مسلمان اپنے معاشی مسائل کو ان کے حل کے لیے، ان کے تلاش کے لیے مارا پھر رہا ہے، کبھی کہیں بھاگ رہا ہے، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی IMF کے پاس، پتہ نہیں کس کے پاس، وہاں پر مارا دھکے کھا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے، اس کے پیغمبر نے جو حل بتایا ہے، اس حل کو اختیار کرنے کی طرف ہم نے بہت کم یا بالکل توجہ نہیں دی ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے ساتھ دو فرشتے ظاہر ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، یا اللہ جو مال کو خرچ کرنے والا ہے اس کو نعم البدل عطا فرما۔
وَأَعْتِي مُمْسِكًا تَلَفًا، دوسرا فرشتہ بد دعا دیتا ہے، یا اللہ جو مال کو روکنے والا ہے، اس کو بند کرنے والا ہے اور اس کے اوپر حرص اور بخل کر کے اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، نکالتا نہیں، تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، یا اللہ اس کے مال کو تباہی اور بربادی دے دے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ ایک فرشتہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ بد دعا کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا سبب رزق کے اندر تنگی، اور جس کو ہم نے نام دیا مہنگائی کا، شریعت کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ جو قوم ناشکری ہو جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والی بن جاتی ہے، اللہ رب العالمین پھر اس قوم کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، فراخی ختم ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتے ہیں، مہنگائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، ضرورت کی اشیاء کو ترسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اشیاء خورد و نوش ان سے محرومی کا وہ لوگ شکار ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر یہی روش قائم رہتی ہے تو رب کائنات پھر فاقے اور قحط سالیاں، خشک سالیاں بھی مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہمارے اندر کس قدر ناشکری ہے، ہمارے اندر بڑی ناشکری ہے۔ جس بندے کو دیکھو وہ رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے شکوے کر رہا ہے، ناشکری اس کی زبان کے اوپر ہے، ناشکری اس کے عمل کے اندر ہے۔ تو جب ناشکری آتی ہے اللہ رب العالمین کی پکڑ آتی ہے۔ سورۃ النحل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، بستی سے مراد مکہ کی بستی۔ فرمایا رب تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن کے اندر، اطمینان کے اندر، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کے پاس اس کا رزق، روزی وہ ہر جگہ سے وافر مقدار میں آ رہی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے اس بستی کے رہنے والوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے بھوک بھی مسلط کر دی، بد امنی اور خوف کو بھی مسلط کر دی۔ تو پتہ چلا جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے، اور پکڑ اس طرح سے ہوتی ہے کہ پھر بھوک ہے، فقر و فاقے ہیں، افلاس ہے، قحط سالیاں ہیں، رزق اور مالی معاملات کی تنگی ہے، اور پھر مہنگائی ہے، مہنگائی کے طوفان ہیں، معاشی مسائل ہیں کہ وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہوتا ہے؟ فکفرت بانعم اللہ۔ پہلے حالت یہ تھی کہ دنیا کے کونے کونے سے رزق وہاں پر وافر مقدار میں پہنچ رہا ہے، جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوئی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک کا لباس پہنا دیا، رب نے بدامنی کا لباس پہنا دیا۔ اور آج ہمارے اندر ناشکری بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہم شکر گزار نہیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ہم شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، اور یہ زبان کے ساتھ صرف اللہ کا شکر ہے کہتے رہنا یہ شکر گزاری نہیں ہے، یہ تو صرف زبانی کلامی شکر گزاری ہو گئی۔ اصل شکر گزاری بندے کی تب پتہ چلتا ہے جب وہ عمل کے ذریعے شکر گزار ہو۔ ہم نعمتیں رب کی کھاتے ہیں اور نافرمانی اسی کی کرتے ہیں۔ رب کے انعامات وہ ہم وصول کر کے، وہ حاصل کر کے، ہم نے ناشکری یہ کی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے کاموں کے اوپر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا اللہ رب العالمین نے وہ سب تمہیں عطا فرمایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، ان کی گنتی کرنا شروع کرو، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا کے حساب ختم ہو جائیں گے، دنیا کے ماہر ترین ریاضی دان عاجز آ جائیں گے، دنیا کی اکائیاں ہند سے وہ ختم ہو جائیں گے، رب کی نعمتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہوتا ہے، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے۔
لیکن انسان کا اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کیا رویہ ہے، کیا روش ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان بڑا ظالم بھی ہے، بڑا ناشکرا بھی ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ شکری بھی کی ہے، نہ قدری بھی کی ہے، اور ہم نے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی کے اوپر بھی لگایا ہے۔ انسان بڑا ظالم ہے، مطلب اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی بغاوت کے کاموں پر صرف کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ کبھی کسی شادی کے اندر چلا جائے اور وہاں پر جا کر دیکھ لے کہ کس قدر اللہ کی بغاوت کے اوپر، اللہ کی ناراضگی والے کاموں کے اوپر یہ قوم مال کو لٹا رہی ہوتی ہے۔ 5-5 ہزار کے نوٹ، اتنا پیسہ ہے، ویسے مہنگائی بڑی ہے لیکن 5-5 ہزار کے نوٹ ناچنے گانے والوں کے اوپر، ناچنے گانے والیوں کے اوپر وہ بارش کی طرح برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ویسے کیا ہے؟ بڑی مہنگائی ہے۔ یہ مہنگائی کا عذاب جو طوفان مسلط ہے، یہ ہماری اس بد عملی اور بد کرداری کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس لیے تو نہیں عطا فرمائی تھیں کہ ہم ان نعمتوں کے ساتھ گناہ کے کام کریں، گناہ کے اسباب اور ذرائع کو اختیار کریں، غلط کاریاں کریں، بدکاریاں کریں، بد عملیاں کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں اس لیے نہیں عطا فرمائی ہیں۔ جب یہ نعمتیں اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے کاموں پر استعمال ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین رزق اور روزی کو تنگ کر دیتا ہے، پھر مہنگائی کے سامنے بھی ہوتے ہیں، پھر مسائل، بڑے بڑے مسائل ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ آج مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تیسری وجہ، لوگوں کو ان کے حقوق پورے نہ دینا۔ جو حقدار ہیں ان کے حق کو غصب کرنا، ان کے حق کو مارنا، یہ مہنگائی کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے اندر ہے۔ یہ سورۃ الفجر آخری پارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عادت بیان فرمائی کہ جب اس انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرمائے اور اس کو دولت عطا فرمائے، انعامات کی اس کے اوپر بارش کر دے، تو یہ انسان بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے، بڑی اللہ نے عزت دی ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے میرے اوپر۔ لیکن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، لیکن جب رب اس کو آزمائے، اس کا امتحان لے، فقدر علیہ رزقا، اس کا رزق اس کے اوپر تنگ کر دے، فیقول ربی اہانن، یہی انسان جو کچھ عرصہ پہلے، کچھ وقت پہلے دولت ملنے پر، نعمتوں کی برسات کے اوپر متکبر ہو چکا تھا، پھولے نہیں سما رہا تھا، ربی اکرمن کے دعوے اور نعرے لگا رہا تھا، جب اللہ نے اس کو آزمایا اور اس کے رزق کے اندر تنگی پیدا فرما دی، یہی انسان کہتا ہے نا شکرا، ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، اعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا سن، رزق کی تنگی کے اوپر رب کا شکوہ کرنے والے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اللہ نے تیرا رزق تنگ کر کے تجھے ذلیل نہیں کیا ہے، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کمائی ہے، کیونکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، دنیا کے مال سے دیوانہ مار محبت کرتے ہو۔ تمہارے رزق کے اندر تنگی کی یہ وجہ ہے، یتیموں کے حق تم کھاتے ہو، مسکینوں کا حق تم غصب کرتے ہو، جائیداد کے اوپر تم ڈاکے ڈالتے ہو، اور اسی طرح سے دنیا کے مال کا حرص وہ تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، شکوے رب کے کرتے ہو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، فقدر علیہ رزقا، یہ ہے مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ۔ آج معاشرے کے اوپر اگر مہنگائی کا طوفان اور سیلاب مسلط ہے، حضرات یاد کر کے جائیے، معاشرے کے اندر دیکھیں، کیا غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، کمزوروں کے حقوق ان کو غصب نہیں کیا جا رہا؟ کیا جائیدادوں کے اوپر لوگ غاصبانہ قبضہ نہیں کر رہے؟ وراثت کے اندر، وراثت
کھا رہے ہیں، بھائی بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، چچا کمزور چھوٹے یتیم بچے ان کا حق دبا رہے ہیں، جس کو موقع جیسے مل رہا ہاتھ صاف کرنے کا، غریب یتیم مسکین فقیر بے سہارا کے حقوق کے اوپر، کیا وہ اس کے حقوق کے اوپر ہاتھ صاف نہیں کرنا؟ فقدر علیہ رزقا، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں حقداروں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا ہے، رب تبارک و تعالی معیشت کے اندر تنگی پیدا فرما دیتا ہے، رزق تنگ ہو جاتے ہیں، مہنگائیاں، قحط سالیاں، خشک سالیاں، پھر ان کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے اصل وجہ۔ یہ دنیا کے جو اسباب ہیں، دنیا کی وجوہات ہیں۔ ویسے ایک بڑی عجیب بات ہے، ہم میں سے ہر بندہ ہی اپنی اپنی جگہ کے اوپر بہت بڑا تجزیہ نگار بھی ہے، تبصرہ نگار بھی ہے، دانش مند بھی ہے، اور پھر ہم جب بات کرنا شروع کرتے ہیں، گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کے مشورے سنا کر، کوئی کہہ رہا ہے جی فلاں کے پاس چلے جانا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے جی حکومت کو اس طرح سے کرنا چاہیے۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اس سطح سے ہٹ کر انفرادی سطح کے اوپر دیکھو، بحیثیت مسلمان دیکھو۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ اللہ کی مدد مسلمان کے اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ مسلمان تنگی کا سامنا کرے، مالی معاملات کی پریشانی کا اس کو سامنا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے گریبان کے اندر جھانکو، انفرادی سطح کے اوپر ہر بندہ اپنے اپنے معاملات کو دیکھے کہ کہیں اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ بندوں کو کچھ ایسی نعمتیں خصوصی طور پر عطا فرماتا ہے، ان نعمتوں کے اندر اللہ کے بندوں کے فوائد اور اسی طرح سے ان کے منافع جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کسی اپنے بندے کو نعمت دیتا ہے اور اس نعمت کے اندر یا ان نعمتوں کے اندر اللہ کی مخلوق کے فوائد موجود ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو جن کو اس نے نعمتیں عطا فرمائیں تب تک ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے دیتا ہے جب تک اللہ کے وہ بندے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے فائدوں کے لیے خرچ کرتے رہتے، استعمال کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں، جیسے ہی وہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا بند کر دیتے ہیں، اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی، رب تبارک و تعالی نے انعامات کی بارش کر دی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو، وہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتا تھا۔ یہ اللہ کے بندوں کا اس کے اوپر حق تھا کہ وہ اس نعمت کے ذریعے خالق کائنات کے بندوں کو فائدہ پہنچائے، لیکن اس نے جب اللہ کے بندوں کا وہ حق دبایا، جب وہ روکا، فرمایا اللہ بھی ان سے وہ نعمتیں چھین کر، ان کو محروم کر کے وہ نعمتیں کسی اور قوم کو عطا کر دیتا ہے۔ تو جب حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے گا، بے سہارا لوگوں کے، کمزوروں کے حقوق دبائے جائیں گے، تو پھر رزق سے برکت ختم ہوگی، رزق کے اندر تنگی یقینی طور پر ہوگی، اور پھر مہنگائی وغیرہ کا سامنا بلا شبہ کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اور وجہ، حقوق کے اوپر غاصبانہ قبضہ، دوسروں کے حقوق چھیننا، دوسروں کے حق مارنا، جب اس کی بات ہوتی ہے تو اس کی ایک شکل یہ بھی ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنا، ناپ تول کے اندر کمی کرنا۔ سورۃ المطففین آخری پارے کی پڑھیے ذرا شروع سے، ویل للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب دوسروں سے انہوں نے کوئی چیز ماپ کر وزن کر کے لینی ہو، یستوفون، پورا پورا وزن اور پیمانہ لیتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو ماپ کر دینا ہو، جب ان کو وزن کر کے دینا ہو، پھر یخسرون، اس کے اندر خسارہ کرتے ہیں، ناپ کے اندر، تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟
جس دن سارے کے سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. اللہ کے سامنے کھڑے ہیں سارے لوگ. کیا ان کو یقین نہیں ہے اس دن دوبارہ اٹھائے جانے کا, دوبارہ زندہ کیے جانے کا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر, آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, جب لوگ ماپ اور تول کے اندر کمی کرنا شروع کر دیں گے, پیمانے کے اندر بھی کمی ہے, بڑی بڑی مہارتیں لوگوں کے پاس, وزن کے اندر کمی کرنے کے بھی بڑے ہیلے اور بہانے اور طریقے ہیں. فرمایا جب لوگ پیمانوں کے اندر, ترازو وزن کے آلات کے اندر کمی کریں گے, الا اخذوا بالسنین, اللہ رب العالمین ان کو قحط سالیوں کے ذریعے پکڑے گا. پھر یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. وشدت المعونہ, رب رزق روزی تنگ کر دے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. وجور السلطان علیہم, اور حاکم ان کے اوپر ظلم کرے گا. پھر دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ ظالم حکمران ایسی قوم کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. آج ہم یہ تو رونا روتے ہیں, حکمران بڑے ظالم ہیں, فلاں حکومت نے بڑا ظلم کیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے اس قدر تباہی کر دی ملک کی اور قوم کی. ہمارے کرتوت کیا ہے؟ ہر بندہ ماہر بنا ہوا ہے, ماپ تول کے اندر کمی کرنے کے اندر ماہر بنا ہوا ہے. اور ایک اور بات یہاں پر یاد رکھتے چلیں, یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورۃ المطففین کی ابتدائی آیات, ان کے عام معنی کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم فرماتے ہیں اس کے اندر یہ جو ویل للمطففین کی وعید ہے, اس کے اندر ہر وہ بندہ آتا ہے جو یہ سمجھتا ہو یا یہ کہتا ہو یا اس کا طرز عمل یہ ہو کہ میرے جو حقوق دوسروں کے ذمے ہیں وہ پورے پورے دیے جائیں, اور جب دوسروں کے حقوق دینے کی باری آتی ہے تو پھر ان حقوق کے اندر ڈنڈی مارتا ہے. اس لحاظ سے اللہ کی قسم ہم سارے کے سارے ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنے کمی کر رہے ہیں. ایک ملازم فیکٹری کے اندر کسی ادارے کے اندر کام کرنے والا, وہ چاہتا ہے میری تنخواہ وقت کے اوپر ملے, میری مراعات مجھے پوری پوری ملے, لیکن ذمہ داری ایک بھی ادا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ویل للمطففین کی وعید کے اندر اہل علم فرماتے ہیں وہ ملازم بھی شامل ہے جو اپنے حقوق پورے لینا چاہتا ہے لیکن اپنی ذمہ داری ڈیوٹی کے اندر وہ ڈنڈی مارتا ہے, اس کے اندر کوتاہی کرتا ہے. وہ بھی تو کمی کر رہا ہے نا, جو اس کو دینا چاہیے تھا اس کے اندر کمی کر رہا ہے. لینے کے لیے وہی بات ہے, یستوفون کہتا ہے پورا پورا دو, میرا حق ہے. یعنی اپنے حقوق یاد ہیں اور اپنے فرائض کا کوئی پتہ نہیں, ذمہ داریوں کی ادائیگی کا کوئی پتہ نہیں. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر مہنگائی, قحط سالی, حاکم وقت کا ظلم, پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ کا فرمان ہے. ایک اور وجہ مہنگائی کے اس طوفان کی, ایک اور وجہ شریعت کے لحاظ سے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے, وہ یہ کہ ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اعراض کر رکھا ہے, دین سے ہم نے روگردانی کر رکھی ہے. اللہ کے دین کو ہم نے اپنی پشت اور پیٹھ دکھائی ہوئی ہے. دین کہاں ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ الا ماشاء اللہ. کہاں ہے دین ہماری زندگیوں کے اندر؟ ہمارے معاملات کیا دین اسلام کے مطابق ہے؟ ہمارے لیل و نہار زندگی گزارنے کے طریقے, عادات و اطوار وغیرہ, کیا یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ہے؟ ہم نے دین کو پیٹھ دکھائی ہے. جب کوئی قوم دین کو پیٹھ دکھاتی ہے ان کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے, رزق کی تنگی, مہنگائی, معاشی مسائل, معاشی مشکلات وغیرہ وغیرہ, یہ سارا کچھ سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے, اللہ کی حدود سے تجاوز تبھی ہوتا ہے جب بندہ دین کو کوئی اہمیت نہ دے, کوئی توجہ نہ دے اس کی طرف. اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر ہی یہودیوں کا ذکر فرمایا,
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور فقیری اور مسکینی ان کے اوپر ڈال دی گئی، مسلط کر دی گئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ نے آگے یہ بیان فرمائی، فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہوا، اللہ کی طرف سے ذلت بھی ہوئی، اللہ کی طرف سے فقیری، مسکینی، فقر و فاقہ، افلاس، بھوک وہ ان کے اوپر مسلط۔ وجہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور نبیوں کا ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ یہ گناہ کے کام کرتے تھے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے، اللہ کی حدود کو پامال کرتے۔ تو جب کوئی فرد، جب کوئی قوم اللہ کی حدود کو پامال کرتی ہے، اللہ رب العالمین کا غضب پھر جوش کے اندر آتا ہے، پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس قوم کا مقدر ذلت و رسوائی، فقیری و ذلت اور اسی طرح سے کمزوری، یہ ساری کی ساری چیزیں بنا دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ کیا اس کی طرف بھی ہم نے توجہ دی ہے؟ اللہ کی حدود کو ہم پھلانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہم دل کھول کر کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو پیٹھ ہم نے دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے مراد یہاں پر ایک معنی تفسیر کے مطابق دین ہے، شریعت ہے، اور دوسرے معنی کے مطابق قرآن ہے۔ جو میرے دین یا قرآن سے پیٹھ پھیرتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا اس کے لیے معیشت، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن۔ آخری بار موبائل کب کھولا تھا؟ ہر بندے کو پتا ہے۔ آخری بار قرآن کب کھولا تھا؟ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ تو جب ہم اللہ کے قرآن کو پیٹھ دکھائیں گے، اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائیں گے، اس سے روگردانی کریں گے، نہ ہماری زندگی میں دین کی کوئی اہمیت ہے، نہ قرآن کی اہمیت ہے، نہ اللہ کے احکامات کی اہمیت ہے، تو پھر اللہ کے فیصلے تو ہو چکے ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اگر یہودیوں کے ساتھ یہی ہوا تو پھر ہم کس باغ اور کھیت کی امولی ہیں؟ اگر انہی کا راستہ ہم اختیار کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اب کرنا کیا ہے اس مہنگائی کے ماحول کے اندر؟ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان معاشی مسائل کو حل فرما دے، سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے، جو تنگ دست ہیں، جو مجبور ہیں، جو مقہور ہیں اور جو ضرورت مند ہیں، ہم نے ان کے لیے آسانی کرنی ہے اور ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کرے گا، اللہ دنیا میں اس کے اوپر آسانیاں پیدا فرمائے گا اور اللہ آخرت کے دن بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دوسرا کام، جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر صبر بھی کریں، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ رزق تھوڑا ہے، آمدنی تھوڑی ہے، گزارا ہو رہا ہے، الحمدللہ کہیں، دل و جان سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ نہ شکری نہ دل کے اندر ہو، نہ زبان کے اوپر نہ شکری کے کلمات ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من لا یشکر القلیل لا یشکر الکثیر، جو تھوڑی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ زیادہ کبھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے اپنے سے کم تر لوگوں کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو دنیا میں مال میں تم سے کم تر ہو، اس کی حیثیت تم سے کم ہے، فرمایا اس کی طرف دیکھو، اور جو دنیا مال میں تم سے اوپر ہو حیثیت کے اندر، فرمایا اس کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ اگر تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو پھر اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ جب ہم یہ رویہ اپنائیں گے، جب ہم یہ طریقہ اپنائیں گے
تو پھر اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی ہمیں بہت بڑی نظر آئیں گی. مہنگائی اس وقت عالمی سطح کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن اگر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، ملک پاکستان، ہمارے ملک وطن عزیز کے اندر اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے وہ صرف 25% ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس ملک کے اندر مہنگائی ہے 269%، وہ زمبابوے. اب دیکھ لیں کتنا فرق ہے. میں یہ کوئی مطلب کسی کو عذر یا بہانہ تراش کر کے نہیں دے رہا ہوں. ایک میں بات کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں. ہمارے مسائل بھی ہیں، لیکن اس ملک کے اندر ہم سے بھی ایسے ہمارے اس دنیا کے اندر ہم سے بھی ایسے ممالک موجود ہیں جن کے مسائل ہم سے کہیں زیادہ بڑے. تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. جب اپنے سے کمزوروں کو دیکھیں گے، اگر یہ سب کچھ لگنے لگ جائے نا، بہت کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا، پتہ نہیں زندگی کیسے گزرے گی، بس اب لگتا ہے کہ بس اب زندگی نہیں گزرے، اس طرح کے خیال آنے لگے، تو پھر ذرا افریقہ کے صحراؤں ذرا ان کی طرف بھی توجہ کر لیا کرو. اور اسی طرح سے کئی لوگ ایسے روزانہ کی بنیاد کے اوپر رپورٹیں آپ پڑھیں، دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر بھوک کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے. ہم اللہ کا شکر ہے کھا کر زندہ تو ہیں، زندہ تو ہے نا، اتنا تو مل رہا ہے ہمیں ہمارے بیوی بچوں کو کہ الحمدللہ زندگی گزر رہی ہے. اور کیا چاہیے؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جو کم تر ہے اس کو دیکھو. اوپر والے کو دیکھو گے تکبر بھی آئے گا، نعمتوں کی نہ شکری بھی پیدا ہوگی، نعمتوں کی نہ قدری بھی پیدا ہوگی. بندہ کہے گا اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، جیسا کہ آج کل اکثر ہماری زبان کے اوپر یہ جملہ ہوتا ہے. یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے کہ مہنگائی کے اس طوفان کے اندر میانہ روی اختیار کریں، فضول خرچی سے بچیں، ضرورتوں کو محدود کر لیں، ضروریات کے اوپر اتنا خرچ کریں جتنا خرچ آتا ہو. اپنی آمدنی، اپنی کمائی، اپنے جو مالی وسائل ہیں ان سے بڑھ کر خرچ کریں گے، ظاہر بات ہے پھر مہنگائی بھی بڑھے گی. اور پھر ہمارے ہاں ایک الٹ معاملہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے لوگ اسی کو زیادہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ نکلتا ہے ذخیرہ اندوز منافع خور ان کو موقع ملتا ہے، وہ ذخیرہ اندوزیاں کرتے ہیں تاکہ ریٹ اور بڑھے، اور پھر قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں. ہم الٹ جاتے ہیں، جبکہ باقی ممالک کے اندر دیکھیں جو چیز کم ہوتی ہے لوگ اس کو خریدنا چھوڑ دیتے ہیں، خود بخود ریٹ سطح کے اوپر آ جاتے ہیں اور کنٹرول ہو جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ شاید ہر معاملے کے اندر الٹ جانے کے ہی شاید ہم عادی ہو چکے ہیں. تو اس طرح سے نہ کریں، پھر مسائل بڑھیں گے اور پھر اس طرح کی مشکلات بڑھیں گی. اور یہاں پر خواتین کو بھی خاص طور پر اس بات کی نصیحت کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈریں اور اپنے خامند سے اس کے مالی وسائل سے بڑھ کر اخراجات کا مطالبہ نہ کریں، اس کی حیثیت سے بڑھ کر اس کے اوپر نان و نفقہ وغیرہ، لباس و خوراک وغیرہ، دیگر معاملات اخراجات اس کی حیثیت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض خواتین کے یہ الفاظ ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا ہے، تم رشوت لے کر آؤ، تم سود لے کر آؤ، تم کسی کا حق مار کر آؤ، مجھے نہیں پتا ہے، میں نہیں جانتی ہوں. جب آپ نے شام کو گھر کے اندر آنا ہے، خامند کو کہتی ہے آپ نے فلاں چیز مجھے مہیا کرنی ہے. سلف صالحین کی خواتین کیا کہا کرتی تھیں جب ان کے خامند باہر نکلتے تھے رزق کی تلاش کے اندر؟ اللہ کی وہ نیک بندیاں اپنے خامند کو آواز دے کر کہا کرتی تھیں کہ اے خامند سر کے تاج، رزق کمانے جا رہے ہو، اللہ سے ڈرنا، حرام لے کر نہ آنا، کیونکہ ہم بھوک پر گزارا کر لیں گی، حرام کے اوپر گزارا نہیں کریں گی، حرام کے اوپر گزارا نہیں کریں گی، بھوکی ہم سو جائیں گے، بھوک برداشت ہو جائے گا. یہ وہ نیک عورتیں تھیں. آج مسلمان عورت کو اپنے کردار کو پہچاننے کی ضرورت ہے. خواہ مخواہ کے بوجھ ڈالنا، حیثیت سے بڑھ کر بوجھ ڈالنا، تو پھر یہی معاملات ہوں گے. پھر خامد مجبور ہوگا اور پھر خود ساختہ مجبوریاں وغیرہ، یہ سارے کے سارے معاملات ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے ان مسائل کو حل فرما دے. اللہ تبارک و تعالی
ان مسائل سے نکلنے کے لیے جو شرعی اسباب اور ذرائع اللہ نے اپنی شریعت کے اندر اپنی کتاب کے اندر رکھے ہیں وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری اپنے دین اور شریعت کی طرف صحیح معنوں میں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔